نوجوان کو کشمیر آئے تقریباً 3-4 ماہ ہو چکے تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر وغیرہ تو تھے نہیں، تو دن مہینوں اور مہینے سالوں میں کب بدلتے ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 3-4 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ وہاں کے لوگوں کو جاننے لگا تھا، وہاں کی زبان، کلچر، رسم و رواج، ہر چیز میں اب اسے سمجھ آنے لگی تھی۔ کشمیر میں بچہ بچہ اس نوجوان کے اخلاق و آداب، طور طریقے اور حسن و شباب سے متاثر تھا۔ سب کو اس اجنبی سے عجیب سی محبت ہو گئی تھی۔ گاؤں کے مرد عورتیں بابا گامے کے بانجے کی حیثیت سے اسے جانتے تھے۔ بابا گامے کی حجام کی دکان تھی، اس پر وہ اپنے فارغ وقت میں بیٹھا کرتا تھا۔ نوجوان نے زمینداری کے ساتھ ساتھ اس دکان پر بھی جانا شروع کیا تھا، اور بہت کم ٹائم میں بہت سارا کام اس نے سیکھ لیا تھا۔ حجامت اور خط وغیرہ یہ ساری چیزیں اب وہ بھی کرنے لگا، بلکہ گھر میں بھی اب اس نے گاہکوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، نوجوان دن بہ دن ہر چیز میں ماہر ہوتا گیا، اور سارے ماحول سے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ گامے بٹی کا بانجا حسین بٹی، سارے لوگ اسے اس نام سے جاننے لگے تھے۔ ایک دن حسین اپنی دکان میں گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا گیا اور کہا، لالا حسین، لالا حسین، آپ کے ماما کی طبیعت بہت خراب ہے اور حکیم صاحب بھی نہیں ہیں۔ آج گاؤں میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کسی دوسرے گاؤں کسی مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کے گھر کے پاس سے گزرا تو خالہ بختہ نے کہا کہ حسین کو بلا لاؤ، اسے بتا کہ تیرا ماما بہت تنگ ہو گیا ہے۔ غلام حسین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جلدی سے گاہکوں کو معذرت کرتا ہوا سب کچھ سمیٹنے لگا، دکان بند کر کے گھر کو بھاگا۔ گھر پہنچا تو بابا گاما کھانستے کھانستے بے حال ہو چکا تھا۔ دوڑ کر بابا کو تھاما، اس کے قدموں کو ہاتھ لگایا، ماتھا چیک کیا، اور پھر پاؤں کی طرف بیٹھ کر پاؤں دبانے لگا۔ اماں کو پوچھا کہ اماں، صبح تک تو چاچا بالکل ٹھیک تھا، کیا ہوا اچانک؟ اماں گھبرائی ہوئی سی بولی، پتہ نہیں بیٹا، بہت سمجھاتی ہوں کہ زیادہ گھی اور یہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھا، چائے میں بھی گھی نہ ڈالے تو سکون نہیں ہوتا۔ تیرا چاچا موئی نہیں لگاتا، اس عمر میں بھی اس کے چسکے ختم نہیں ہوتے۔ ابھی اماں کچھ اور بولتی، حسین بولا، اماں میں چاچا سجاول سے دوائی لاتا ہوں، انہوں نے ابھی کے لیے دی ہے، آپ یہ قہوہ بنائیں، اس میں ڈال کے ان کو پلا دیں، میں تب تک دوسرے گاؤں سے حکیم صاحب کو بلا کر لاتا ہوں، وہ وہاں کسی مریض کو دیکھنے گئے ہیں۔ آتے ہوئے جب چاچا سجاول کی دکان پر گیا ہوں تو ان کے شاگرد نے یہ پڑیا دی ہے، چاچے کی بنائی یہ دوائی ہے، ابھی کے لیے یہ کافی ہے، اور ممکن ہے شام تک میں لوٹ آؤں، چاچے کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے، اس لیے میں نکلتا ہوں، آپ چاچے کا خاص خیال رکھنا۔ مائی بختہ اس بات میں سر ہلاتی رہی اور حسین جلدی جلدی بول کر نکل گیا۔ ماہیا بے ماہیا، جا پتر کعوہ بنا ابے کے لیے، رونا بند کر میری دی، اب حسین آ گیا ہے نا، کچھ نہیں ہوگا تیرے ابے کو، ابھی حکیم صاحب آتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بختہ اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگی، بیٹی زور زور سے رونے لگی۔ حسین یہ سب دیکھ رہا تھا، کہا، اماں آپ اسے سمجھائیں، میں بس آتا ہوں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان ہو رہے تھے۔ بابا گاما ٹی بی کا مریض تھا اور اس بیماری نے اسے ادموا کر ڈالا تھا، پر اس زمانے میں اس کا علاج نہیں تھا، لوگ دیسی جڑی بوٹیوں سے گزارا کرتے تھے۔
اس وقت بابا گاما اس قدر بیمار ہو گیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بس چند گھڑیوں کا مہمان ہو جیسے۔ نوجوان اپنے مسیحا کو اس حال میں دیکھ کر بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے لیے بابا گاما کی یہ تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ بس انجان راستوں پر چلتا ہوا وہ دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اسے شام ہو گئی۔ سارے راستے وہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہا کہ اے میرے مالک، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا شخص تو نے مجھے عطا کیا۔ اس نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب میں بے یار و مددگار تھا۔ خدارا میرے لیے اس عظیم ہستی کو سلامتی عطا فرمانا اور شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس مرض کو میرے بابا کے جسم سے نکال دے۔ اور اپنی ہی دعاؤں پر آمین کہتا ہوا یہ نوجوان بے حال سا ہو کر تھکا ماندہ گالا سے ہوتا ہوا گلپور گاؤں تک آیا، جہاں اسے حکیم صاحب سے ملنا تھا۔ گلپور پہنچ کر حکیم صاحب سے ملا اور کہا، مرشد حکیم صاحب، میرے والد جیسی عظیم ہستی شدت تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ آپ پہنچے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حکیم سجاول بابا گامے کا لنگوٹیا یار بھی تھا۔ وہ سن کر سخت مضطرب ہوا اور اسی وقت سفر کی تیاری پکڑی۔ نوجوان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپسی کی تیاری پکڑی۔ رات 8 بجے کے قریب حسین اور حکیم سجاول بابا گامے کے گھر پہنچے۔ حکیم سجاول کو دیکھ کر ماہیہ کے چہرے پر امید کی کرن پھوٹی اور اس کے آنسو جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کچھ پل کو سکون میں ہوئے۔ اماں بختہ بھی کسی قدر پرسکون ہو گئی اور غلام حسین کی بلائیں لینے لگی۔ حکیم سجاول نے بابا گامے کا معائنہ کیا اور کہا کہ منع کرتا ہوں کہ گامیا گھی نہ کھایا کر، پھر بھی پیالے بھر بھر کر پیتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں، بچہ بن جاتا ہے۔ حکیم تو ہے یا میں؟ ڈانٹنے والے انداز میں وہ بولنے لگا اور ایک لنگری لے کر اس میں طرح طرح کی دوائیاں بنانے لگا۔ غلام حسین ہر کارروائی میں آگے آگے تھا۔ اماں بختہ اور ماہیہ کبھی قہوہ، کبھی چائے، کبھی گرم پانی، کبھی گیلا کپڑا، ایسے کاموں میں لگی رہی۔ اور غلام حسین بابا گامے کے کبھی پاؤں دباتا، کبھی کندھے، کبھی بٹھاتا، کبھی لٹا دیتا، ساتھ ساتھ چاچا سجاول کو دوائیاں بنانے میں بھی مدد کرتا۔ یوں ساری رات سب اپنے اپنے حصے کا فرض نبھاتے رہے۔ صبح تک بابا گاما کافی بہتر ہو گیا۔ اذان فجر ہوئی۔ غلام حسین نے کہا، چاچا سجاول، آپ کے لیے گرم پانی کا انتظام کرواتا ہوں۔ ٹھنڈ بہت ہے تو وضو گھر سے کر کے چلتے ہیں۔ مسجد جانا پڑے گا ہمیں، ٹھنڈ کافی ہے اور مسجد کا پانی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم نماز ایک ساتھ ادا کر لیں گے۔ بابا بھی دوائیوں کے اثر میں ہیں اور ہماری واپسی تک ہو سکتا ہے جاگ جائے۔ حکیم سجاول نے بھی اس بات کی حامی بھری اور غلام حسین اماں اماں کہتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔